تو یہ 3 علامات ہم نے ذکر کر دی. ان 3 علامات کو ہمیں اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں نقش کر لینا چاہیے. اچھا یہ بھولنے والی چیزیں نہیں ہیں، اسے بھولنا بھی نہیں چاہیے. اب ایک چھوٹی سی بات اور، یہ ہماری عبارت کے لیے چیزیں ہیں، مؤنث مذکر کا کلیئر ہونا. عرب لوگ کچھ لفظوں کو کہتے ہیں یہ ہماری زبان ہے، اپنی زبان ہے، ہم جو چاہیں کریں. آپ کے ہاں ناک بہتی ہے تو ان کے ہاں شاید ناک بہتا ہوگا. وہ بہتا بولتے تو نہیں، لیکن وہ اپنے انداز میں اس کے لیے مذکر کے صیغے استعمال کرتے ہوں گے. تو ان کی اپنی زبان ہے. وہ کچھ لفظوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو بھی مؤنث استعمال کرتے ہیں. لہذا جو اجمی لوگ گرامر سیکھ رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ ان الفاظ پہ توجہ رکھیں. جہاں یہ علامت آ جائے، تانیث نظر آئے، دکھے، اسے مؤنث قیاسی کہنا. مؤنث قیاسی علامت دیکھ کے آپ نے پہچانا تو اس کا مطلب آپ مؤنث قیاسی سمجھ رہے ہیں. اس کے ساتھ جو دوسرا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مؤنث سمائی. یہ ہوتا ہے مؤنث سمائی. مؤنث سمائی کا مطلب ہوتا ہے، سما کہتے ہیں سننے کو. اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ بول دیا کہ بھائی یہ لفظ مؤنث ہے، اس کو آپ علامت سے نہیں چیک کرو گے، آپ اس کو بس دیکھیں آپ کے سامنے آئے نا، آپ اس کو مؤنث ہی یوز کریں. اس کے لیے جو صیغے آپ نے استعمال کرنے ہیں وہ سارے مؤنث کے ہونے چاہیے. مؤنث سمائی کا مدار ہوتا ہے سننے پر. آپ نے پڑھنا ہے، کتابیں سیکھنی ہے، پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو یہ مؤنث سمائی کور ہوتے چلے جائیں گے. لیکن پھر بھی جو علماء ہیں انہوں نے کتابوں میں کچھ ٹپس کہنے لکھے ہیں کہ جن سے ہم بہت سارے مؤنث سمائی بھی کور کر جاتے ہیں. میں کچھ ذکر کرتا ہوں. نمبر 1، پہلی بات، جو الفاظ، جو اسماء صرف عورتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایسے الفاظ، ایسے اسماء جو صرف عورتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوں گے. ان میں علامت دکھے نہ دکھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ایک لفظ لکھتا ہوں مثال کے طور پر. ایک لفظ ہے حامل. حامل پریگننٹ کو کہا جاتا ہے. یہ صرف عورتوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں علامت نہیں ہے مؤنث کی، اس لیے یہ مؤنث ہوگا. اسی طرح اور جو دوسرے الفاظ ہیں، امن کہہ لیں. ماں کو کہا جاتا ہے، عورت ہی ماں ہوتی ہے، کوئی مرد ماں بن نہیں سکتا. تو یہ ماں کا لفظ ہے ہی عورت کے لیے، تو اس میں علامت نہیں بھی ہوگی تو بھی یہ مؤنث ہی ہے، اس کو آپ مؤنث کہیں گے. تو جو اسماء صرف عورتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں آپ مؤنث کہیں گے. نمبر 2، جسم کے جو جڑواں اعضاء ہیں، آپ کی باڈی پارٹس میں جو ڈبل پارٹس ہیں، آپ کے ہاتھ 2 ہیں، آپ کی آنکھیں 2 ہیں، آپ کے کندھے 2 ہیں، آپ کے پاؤں 2 ہیں. تو یہ جو جڑواں اعضاء ہیں، جو آپ قدم استعمال کریں، کتفن استعمال کریں، آپ اذن استعمال کریں، عین استعمال کریں، یہ سارے الفاظ آپ کے مؤنث استعمال ہوں گے. جسم کے جڑواں اعضاء یہ مؤنث ہوتے ہیں. نمبر 3، جو جگہوں کے نام ہوتے ہیں، جو جگہوں کے نام ہوتے ہیں یہ بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں. آپ کہیں کراچی، آپ کہیں لاہور، آپ کہیں نجف، آپ کہیں کربلا، کوئی بھی جب آپ جگہ کا نام ڈسکس کریں گے تو وہ مؤنث استعمال ہوگا. جگہوں کے نام مؤنث استعمال ہوتے ہیں. 3 یہ میں نے چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ کے سامنے رکھی. اس میں مزید بھی کچھ اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن ان 3 پر بھی اگر اتفاق کیا جائے تو کافی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جو نام ذکر ہوئے ہیں جہنم کے نام
شکر ہو گیا، شعیر ہو گیا، جہنم ہو گیا، یہ نام بھی مؤنث ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ مؤنث سمائی چیزیں جو ٹپس کی صورت میں ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ وہ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ الفاظ آپ کو جب آپ کتابیں پڑھتے چلے جائیں گے تو تانیث کے صیغے سامنے آتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مؤنث ہے، لیکن اتنے میں مبتدی طالب العلم جو ہے وہ اپنی گرفت رکھ سکتا ہے۔ مؤنث قیاسی اس کا علامتوں سے پہچان ہو جائے، 4 صرف یہ اصول یاد رکھ لیں تو مؤنث کو ایک حد تک ہم کور کر جاتے ہیں کہ مؤنث پہچاننے میں ہماری غلطی نہیں ہوگی۔ ایک اہم بات اور اسی سبق سے متعلق، وہ بڑے کام کی بات ہے، اس میں آپ کو بہت ساری آپ کے ابھی جو سوالات شاید آپ کر رہے ہوں گے یا ہوں گے، آپ کے ذہن میں اس کا جواب مل جائے گا آپ کو۔ وہ سوال اور جواب یہ ہے، میں پہلے قاعدہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کا سوال نکل جائے۔ کہ جو علم ہوتا ہے، علم، تو جس کا یہ علم ہوتا ہے نا، جس کا یہ نام ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے اس کا مذکر مؤنث ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر علم اگر کسی مرد کا ہوگا تو وہ مذکر کہلائے گا، مؤنث کا ہوگا، عورت کا ہوگا تو مؤنث کہلائے گا۔ مثال دیکھ لیں، السلام علیکم، ممتاز ایک لفظ ہے، آپ نے ممتاز نام رکھا بھائی جان کا، بھائی جان کا نام ممتاز ہے تو آپ اس کو کہیں گے یہ لفظ مذکر ہے، اس کے لیے آپ ہوا ضمیر استعمال کریں گے، انتا ضمیر استعمال کریں گے۔ لیکن اگر یہی نام کسی سسٹر کا ہو تو ممتاز باجی ہیں تو آپ انہیں ہیا سے تعبیر کریں گے، انتی سے تعبیر کریں گے، کیونکہ یہ مؤنث ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک لفظ ہے طلحہ، اس کے آخر میں آ گئی تا، تو یہ لفظ جب کسی مرد کا نام ہوگا تو اس کو آپ مؤنث نہیں کہیں گے، یہ مؤنث نہیں کہلائے گا، یہ مذکر کہلائے گا، کیونکہ علم میں اصول یہ ہے کہ علم جس کا ہوگا اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ علم اپنے جس کا نام ہم نے رکھا اس کے اعتبار سے اس کی تذکیر و تانیث ہم جائز کرتے ہیں، اس کی طرف ویسی ضمیریں لوٹاتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر تھے تو مکتبۃ المدینہ سے کافیہ کی شرح ناجیہ چھپی، تو وہاں کسی نے سوال کر دیا کہ جی یہ کافیہ تو مؤنث ہے، اس کے آخر میں تا لگا ہوا ہے، تو اس کی طرف آگے جو میرا خیال اس میں موصول تھا یا ضمیر تھی وہ لوٹائی گئی مذکر کی، تو وہاں امام النحو استاد ذی وقار مولانا عبدالواحد صاحب تشریف فرما تھے تو انہوں نے یہ توجہ دلائی، اور یہ کئی طلبہ بیچارے یہاں پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ علامت آ گئی ہے، اب علامت آ گئی ہے تو اس کو تو مؤنث ہونا چاہیے، پھر وہ اس کو یوں بھی تعبیر کرتے ہیں لفظی مذکر ہے تو معنوی مؤنث ہے۔ علم کو بس یوں یاد رکھ لینا چاہیے کہ علم جس کا نام ہے اس کے اعتبار سے ہم اس کو کنفرم کریں گے کہ جی یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ تو طلحہ مذکر ہے کیونکہ یہ مرد کا نام ہے، لہذا یہ اسی اعتبار سے اس کو مذکر ہی کہا جائے گا۔ یہ ہم نے تذکیر و تانیث کی علامتیں پڑھی۔ سبق میں فن کے اعتبار سے 2 باتیں اور استعمال کی جاتی ہیں، ایک تو میں نے مؤنث سمائی اور قیاسی آپ کا کلیئر کر دیا۔ اچھا، ہم لفظوں سے کھیلتے ہیں لیکن لفظوں کے ساتھ ساتھ ہمیں چیزوں کی بھی توجہ رہنی چاہیے۔ اب ہمارے سامنے جو مؤنث آتے ہیں نا وہ 2 طرح کے آتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو جاندار ہوتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے جو غیر جاندار ہوتا ہے۔ جاندار جیسے آپ بکری، شاتن، بقراتن، آپ دیکھیں جہاں بکری آئے گی وہاں بکرا آئے گا، جہاں گائے آئے گی وہاں بیل آئے گا، اس کے مقابلے میں نر جاندار ہوتا ہے۔ اچھا، اگر غیر جاندار کو میں لوں تو شجراتن، درخت، نافذاتن، کھڑکی، یہ غیر جاندار چیزیں، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ جو یہ والے جاندار ہوتے ہیں، یہ والے مؤنث ہوتے ہیں جو جانداروں سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقی مؤنث ہوتے ہیں، ان کا نر بھی ہوتا ہے، ان کا مذکر بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ والے جو ہوتے ہیں یہ مؤنث حقیقی نہیں ہوتے، ان کو کہتے ہیں یہ بس مؤنث لفظوں میں ان کو مؤنث بنایا، ان کو خالی لفظوں میں بنایا ہوا ہے، حقیقت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں بنتا،
کیونکہ ان کا مذکر مارکیٹ میں موجود ہی نہیں ہے، دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، یہ تو لفظ ہیں، لفظ کے اعتبار سے ہم نے ان میں علامت دیکھی تو ان کو مؤنث ہم نے کہہ دیا۔ البتہ یہ والے جو مؤنث ہیں ان کو لفظوں میں بھی ان میں علامت موجود ہے، اور ان کے اللہ آپ پہ رحم کرے دنیا میں ان کے ساتھ ان کا مذکر بھی موجود ہے، لہذا یہ والے مؤنث حقیقی ہیں، یہ والے مؤنث لفظی ہیں۔ وہ مؤنث جس کے مقابلے میں نر جاندار ہوتا ہے اسے مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے، اور جس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہوتا اسے مؤنث لفظی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا مذکر مؤنث کا ایک چھوٹا سا سبق ہے۔ اچھا، یہ بھی بہت اہم ہے، آپ کے مرکب پہچاننے میں سب سے زیادہ کردار ہوگا معرفہ نکرہ کا، اور مرکب کی درستگی میں اس کا کردار ہوگا۔ مشکل نہیں ہے، 3 علامتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، 4 اسٹیپ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ 3 علامتوں میں گولتا، الف مقصورہ، الف ممدودہ، اور اللہ پہ رحم کرے 4 اسٹیپ۔ پہلا یہ کہ عورتوں کے لیے استعمال ہونے والے سارے اسما جو ہیں وہ مؤنث استعمال ہوں گے۔ نمبر 2 جگہوں کے نام، نمبر 3 جہنم کے نام، اور نمبر 4 جسم کے جڑواں اعضاء۔ یہ 4 میں نے وہ ٹپس آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ ہمارا مذکر اور مؤنث کا اسم کا دوسرا چیپٹر مکمل ہوا، لیکن چونکہ ہمیں چلنا تھوڑا دور تک ہے لہذا ایک سبق ہم مزید آگے چلیں گے تاکہ ہمارا یہ مفردات کا ایک چیپٹر کلوز ہو جائے۔ اچھا، ایک پھر عرض کرتا چلا جاؤں، ہمیں پریکٹس کی ضرورت پڑے گی، ہمیں یہ چیزیں قرآن پاک سے نکالنی ہوتی ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کھولیں پڑھیں تو قرآن پاک کے الفاظ پہ اب ہمیں توجہ کرنی ہے کہ یہ لفظ اسم ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے، پھر مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ ذہن نصیب مؤنث کا پتہ چلے تو پھر یہ بھی پتہ چلے کہ یہ سمائی ہے یا قیاسی ہے، اسی طرح حقیقی ہے یا غیر حقیقی۔ بہرحال یہ پریکٹس کرتے رہیں گے تو یہ چیزیں کور ہوتی چلی جائیں گی۔ اسم کو ہم دوبارہ چھیڑیں گے، تھوڑا واپس چل کے۔ پہلے ہم نے اسم کو چھیڑا تو بنایا معرفہ نکرہ، ایک سبق۔ دوسرا سبق، اسم کو پھر چھیڑا تو بنایا مذکر مؤنث۔ آج پھر اگلے پہ آئے تو اسم کو پھر چھیڑا تو پھر بنتا ہے واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد، تثنیہ اور جمع۔ اردو اور انگلش میں واحد اور جمع ہوتا ہے، عربی والے ایک لفظ مزید درمیان میں رکھتے ہیں، وہ ہوتا ہے تثنیہ۔ 2 کے لیے یہ بولتے ہیں 1 2 3، 1 2 3 نہیں۔ واحد وہ لفظ ہوتا ہے جو ایک پر دلالت کرتا ہے، تثنیہ وہ ہوتا ہے جو 2 پر دلالت کرتا ہے، جمع وہ ہوتا ہے جو 2 سے زائد پر دلالت کرتا ہے۔ یہ واحد، تثنیہ اور جمع کا بنیادی سا کانسیپٹ ہے۔ اچھا، مجھے یاد آیا، کل جب ہم نے سبق پڑھایا ہے تو ہم نے ضمیریں پڑھائی تھیں اور اس میں نحن کی ضمیر آئی، تو کسی طالب علم نے پوچھا جی کہ نحن مفرد ہے یا جمع؟ تو یہ سوچنا پڑے گا اب یہ کہ یہ مفرد ہے یا جمع۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم ترتیب سے اپنے اسباق کو لے کے چل رہے ہوں گے تو ہمیں بڑی آسانی سے چیزیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔ ہم ابھی مرکب پہ تو پہنچے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو مفرد کے ساتھ جمع کو جوڑنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نحن مفرد بھی ہے، جمع بھی ہے، نحن مفرد بھی ہے، جمع بھی ہے۔ آپ دیکھیں یہ اسم ہے نا، اسم کے اوپر ہے مفرد، یعنی مفرد کی ہم نے 3 قسمیں بنائی تھیں، اسم، فعل، حرف۔ تو مفرد شروع ہوا تو اسم پہ آئے، اسم سے ہم واحد، تثنیہ اور جمع پہ آئے۔ لفظ واحد کا ہو، تثنیہ کا ہو یا جمع کا ہو، وہ مفرد ہی ہوگا، وہ مفرد ہوگا، مرکب نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ مفرد کی اقسام ہے۔ جمع میں کیا ہوتا ہے؟ الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، مرکب میں الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، ایک لفظ 2 لفظ، تو وہ مرکب بنتا ہے۔ جہاں الفاظ زیادہ نہیں ہوں گے نا وہ مفرد رہے گا، معنی چاہے اس کے زیادہ ہو جائے، معنی جو زیادہ ہوتے ہیں وہ مفرد کے ہی ہوتے ہیں۔ یہ واحد، تثنیہ، جمع اسی لیے بنتا ہے، واحد بھی مفرد ہے، تثنیہ بھی مفرد ہے اور جمع بھی مفرد ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ تو اب نحن کیا بنے گا جی؟ نحن مفرد بنے گا، جمع بھی ہے، صیغہ جمع کا ہے اور ہے یہ مفرد چونکہ اسم ہے۔ ابھی تک ہم نے جتنا کچھ پڑھا وہ سارا مفردات میں ہی پڑھا ہے، مرکبات پہ بھی ہم پہنچے ہی نہیں۔ جی، واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد وہ ایک ذات پر دلالت کرتا ہے، تثنیہ وہ اسم ہوتا ہے جو
دو پر دلالت کرتا ہے، اور جمع وہ ہوتا ہے دو سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے۔ اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ جی یہ والا جو لفظ ہے ایک پر دلالت کر رہا ہے کہ دو پر، کہ دو سے زیادہ پر؟ یہ پتہ چلے گا تو آپ ڈیسائیڈ کریں گے نا یہ واحد ہے، تسنیہ ہے یا جمع ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ والا جو لفظ ہے یہ واحد پہ دلالت کرتا ہے، جمع پہ دلالت کرتا ہے، یا تسنیہ پہ دلالت کرتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے، تسنیہ ہے، جمع ہے؟ کیونکہ ڈیفینیشن تو ہمیں یاد ہو گئی، جو ایک پر دلالت کرے وہ واحد ہوتا ہے، جو دو پر دلالت کرے وہ جمع تسنیہ ہوتا ہے، اور جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے وہ جمع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن ہمیں لفظوں سے کیسے پتہ چلے گا؟ تو میرا تو پرسنلی زور اسی پہ ہوتا ہے کہ ہمیں لفظوں سے ہی پتہ چلنا چاہیے۔ ہمیں تعریفات خود ہم بعد میں اپلائی کرتے رہیں گے، ہمیں لفظوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ تو میں لفظوں کی پہچان پہ بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں تسنیہ پہ بات کر لیتا ہوں، یہ آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو تسنیہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں آنی کی آواز آئے یا عینی کی آواز آئے۔ لفظ کے آخر میں ایک لفظ مکمل ہو اور اس کے آخر میں آنی یا عینی کا ساؤنڈ آئے، آواز پیدا ہو، نون زیر نہیں ہے یہ یاد رکھنے کا۔ تو ہم اس لفظ کو تسنیہ ہی ڈکلیئر کریں گے ہر جگہ۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے ہمارے پاس کتاب، تو اس کتاب کو اگر ہم تسنیہ کے فارم میں لے کے جائیں تو یہ بنتا ہے کتابانی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح قلم، تو قلم ان سے قلمان، ایسا دونوں بنا لیتے ہیں، دونوں کتابانی کتابین، دونوں ہی تسنیہ ہے، یوز دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے بٹ ہیں دونوں تسنیہ۔ تو کتابین، اچھا قلم ہے تو قلم سے آگے آ گیا جی قلمانی اور قلمین۔ کراستن لکھا تھا ہم نے تو کراستانی کراستین۔ طیبتن ہے طیبتانی طیبتین۔ علیمن ہے علیمانی علیمین۔ تو سارے الفاظ میں جہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایک لفظ جو ہے ہمارا یوز ٹو، اس کے آگے آنی یا عینی کا اضافہ ہوا ہے، تو یہ علامت آپ کو کہے گی کہ بھائی جان یہ لفظ تسنیہ میں استعمال ہوا ہے۔ اب آپ نے اس کے ترجمے میں دو کا لفظ بڑھانا ہے، فگر آئے گا اس کا۔ آپ کتابان لکھا ہوگا تو آپ کو یہ نہیں کہنا کتاب، آپ کو یہ کہنا یہ دو کتابیں، دو کتابیں مینشن کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ جو آنی ہے یہ علامت آپ کو بتاتی ہے کہ یہ صیغہ تسنیہ کا ہو چکا ہے، اس میں دو کا لفظ آئے گا۔ ٹھیک ہو، یہ سب سے آسان تھا تسنیہ، سمپل ہے۔ اچھا، آپ ہزاروں الفاظ نکال سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، جو کچھ آپ کو آتا ہے سب کا آپ تسنیہ بنائیں۔ آپ والدین بولتے ہیں، تسنیہ ہے۔ حرمین بولتے ہیں، تسنیہ ہے۔ طیبین بولتے ہیں، تسنیہ ہے۔ تو یہ تسنیہ کی علامت ہوتی ہے، آنی اور عینی دونوں تسنیہ کی علامات ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا تسنیہ ہوا مکمل۔ تسنیہ کے بعد ہم چلتے ہیں جمع پہ، اور آخر میں واحد پہ آنا ہے ہم نے، جمع۔ اچھا، جمع کو پہچاننے کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم نہ کر لیں؟ جی، دو حصوں میں ہم اسے تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی جمع ہم بناتے ہیں، ایک ہے جمع سالم اور دوسری ہے مکسر۔ یہ اصطلاحات ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یہ یاد ہونی چاہیے، میں پہچانے یاد کرواتا چلا جاؤں گا۔ سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے۔ مکسر وہ جمع بنتی ہے جس میں واحد کا صیغہ بھی ٹوٹتا ہے۔ چلے، یہ تعریف تھی، پہچان ابھی بتانی ہے۔ اس کو پہچاننے کے لیے پھر میں دو طرف تقسیم کر دیتا ہوں اس کو۔ یہ جو جمع سالم ہے یہ بنے گی جمع مذکر سالم، اور یہ بنے جمع مؤنث سالم۔ ٹھیک ہوگی؟ جمع پہچاننے چلے ہیں ہم، جمع سالم پہ آئے۔ جمع سالم کو دو حصوں میں ہم نے لیا تاکہ علامتیں ہمیں اچھے سے یاد ہو جائیں۔ یہ جو جمع مذکر سالم ہے اس کو اب اگر آپ نے پہچاننا ہو تو اس کے آخر میں ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے جی اونا، اونا کا ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے، آواز پیدا ہوتی ہے، یا اینا، وہ آنی اور عینی تھا، نون کے نیچے زیر تھا، یہ یاد رکھنا ہے۔ جمع مذکر سالم کی آواز میں اونا یا اینا پیدا ہوتا ہے، یہ آواز آتی ہے۔
मुस्लिमूना, काफिरूना, काफिरीना, ये सारे सीगे चूंकि जमा के हैं इसीलिए इनके आखिर में ऊना और ईना के अल्फाज होते हैं। तय्यबून, ताहिरून, ताहिरीन, मुततहिरीन, ये सारे अल्फाज जमा के हैं क्योंकि इनके आखिर में ऊना और ईना की आवाज़ पैदा हो रही है। और ये याद रखना चाहिए कि ये जमा मुज़क्कर सालिम के हैं। ये भी ज़रूरी होता है कि हमें चीज़ें अपनी तरतीब से सारी याद रहें। आनी और आईनी आए तो तस्निया, और जब ऊना या ईना आए तो जमा मुज़क्कर सालिम। अच्छा, इसकी अलामत ये होती है कि अलिफ के साथ बड़ी ता आती है। आत, आप पढ़ते हैं अत्ताहियात वस्सलावात वत्तय्यिबात, लेकिन अत्तय्यिबात ये देखना है आप, ये अलिफ और ता आया तो इसका मतलब ये जमा मुज़क्कर सालिम है, हमें अलामत दिख रही है। अल मुहसनात, मार्कर मिलेगा, अल मुहसनात। अब देखिए इसके आखिर में भी अलिफ और ता आया, राइटिंग क्लियर। अल मुहसनात के आखिर में गोल ता आया है। तो ये देखिए ये जो अलामत है ये जमा मुअन्नस सालिम की है। हम जमा को पहचान गए, ऊना आ जाए तो जमा, ईना आ जाए तो जमा, आत आ जाए तो जमा। अलबत्ता हमें नाम भी याद रखने हैं। अच्छा, ये वाला भी हमारा क्लियर हुआ और ये वाला पोर्शन भी क्लियर हुआ। 3 अलामतें हमने अभी याद की। चौथा है जी जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर में कहा जाता है जी चंद अल्फाज हैं जो हमें याद करने होते हैं। अगर वो हम याद कर लें तो जमा मुकस्सर जो यूज टू हैं वो हमें क्लियर हो जाएगा। जमा मुकस्सर के चंद अल्फाज, चंद वज़न। मैं अपने तलबा को जब पढ़ाता हूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ यार मेरा नाम याद है आपको? अब आप जो ऑनलाइन आए हैं हमारे साथ, उन्हें तो मुझे पता ही नहीं कि मेरा नाम याद होगा या नहीं होगा, लेकिन चूंकि जमा मुकस्सर पढ़ाना है, पहला एक वज़न है अफ़आल। ये इफ़आल नहीं है, इफ़आल आपको सरफ वाले उस्ताद साहब बताएंगे, हम बता रहे हैं अफ़आल। ये मेरा नाम बनता है जी अज़हार। अज़हार, देखिए ये वजन चढ़ाने का तरीका होता है। अफ़आल अज़हार, एक अंदाज में, एक प्रोनाउंसिएशन में जो अदायगी होती है इसे कहते हैं वजन चढ़ाना। तो अफ़आल अज़हार, ये जो वजन है ये अज़हार तो एक मिसाल बनती है। ये असल वजन याद रखना होता है। ये वजन जमा मुकस्सर का है। आप अपनी अगर उर्दू पे तवज्जो करें तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों अल्फाज ऐसे बोलते हैं जो जमा मुकस्सर होते हैं। आप अखबार बोलते हैं, आप अक़वाल बोलते हैं, आप अज़हार तो मेरा, दीगर कई सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते होंगे जो इसी वजन पर आते होंगे। उसकी अगर आप तवज्जो करें अपनी उर्दू पे तो आपको अपनी उर्दू में ये अल्फाज कसरत से मिल जाएंगे। अच्छा, फिर दूसरा वजन जो है हमारे पास अफ़आल के बाद अफ़इलतुन, आबिनतुन, इसका वजन आ जाता है। फुआलुन, खुद्दामुन, खुद्दामुल मसाजिद सुना होगा हमने, अल्लाह मजलिस को सलामत रखे, मस्जिदें बनाने की जिम्मेदारियां ले रखी हैं। पर खुद्दाम ये भी जमा है। अच्छा, फुऊलुन, अभी हमने पढ़ा था नुजूमुन, नुजूम कह लें, कुलूब कह लें, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। कल्ब की जमा कुलूब आती है तो वो भी इसी वजन पे आती है। ये तकरीबन 10 के करीब अफ़आल औज़ान नहव वाले बयान कर देते हैं। इसके अलावा भी जमा मुकस्सर आती है, लेकिन यूज़ तो ये चंद एक होते हैं कि जो अगर हम याद कर लें तो याद हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं अम्बियाउ, अफ़इलाउ, अफ़इलाउ, तो ये अम्बिया, औलिया,
یہ وزن یہ والا بنتا ہے. یہ ہمارے عام روٹین میں استعمال والے اوزان ہوتے ہیں. اگر صرف توجہ رکھیں ہم تو ہم اپنی اردو سے یہ الفاظ پہچان سکتے ہیں کہ جناب یہ لفظ جو ہے انبیاء نبی کی جمع ہے جی, نجوم نجم کی جمع ہے جی. تو یہ جمع اگر ہم نے اس کو پہچان لیا تو سمپل, نجم سے نجوم بنا ہے تو درمیان میں واو کا اضافہ ہوا, یہ سارے جمع مکسر. المختصر یہ کہ ہم نے جمع کو پہچاننا ہے تو 3 باتیں اپنے ذہن میں رکھنی پڑیں گی. ایک تو یہ چیک کر لیں کہ اس میں جمع مذکر سالم کی علامت ہے. نمبر 2 اس میں مؤنث سالم کی کوئی علامت ہے. نمبر 3 جمع مکسر کا کوئی وزن تو نہیں. اگر ان اوزان میں سے کوئی وزن آ جائے تو آپ اسے کہہ دیں کہ جی یہ جمع ہے, اور اگر کوئی وزن نہ نظر آئے تو اسے جمع کے زمرے سے نکالیں. تسنیہ میں چیک کر لیں, آنی اور عینی آ جائے تو تسنیہ کہہ دیں, اور اگر تسنیہ بھی نہ ہو تو اسے آپ واحد کہہ دیں. جب آپ اس کو واحد ڈکلیئر کریں گے تو اس کا معنی 1 کرنا پڑے گا آپ کو. تسنیہ کریں گے تو اس کو معنی 2 کرنا پڑے گا. اور جمع میں آپ آئیں گے تو آپ کو جمع کے مطابق اس کا معنی کرنا پڑے گا, کثیر افراد پر اس کا اطلاق کرنا پڑے گا. یوں یہ ہم واحد, تسنیہ اور جمع میں پہنچے. اچھا, واحد کی علامت کیا ہوگی؟ واحد پہچاننے کے لیے اتنا ہی ہوتا ہے کہ جس میں آپ تسنیہ اور جمع کی علامت نہ پائیں, آپ کو نظر نہ آئے, آپ اسے واحد کہہ دیں, وہ واحد آپ کو پہچان میں آ جائے گا. تو واحد, تسنیہ, جمع. ابھی تک میرے سبق میں ہم نے 3 چیپٹر کلیئر کیے ہیں اسم کے. اسم کا پہلا چیپٹر تھا معرفہ اور نکرہ. تو معرفہ اور نکرہ میں ہم نے تفصیل سے پڑھا پہچاننے کے لیے. معرفہ کی ہم نے 6 اقسام تفصیل سے پڑھی, ایک کو ہم نے چھوڑا. دوسرا سبق ہم نے اسم کا آج شروع کیا تھا. مذکر مؤنث اسم کی مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے تقسیم پڑھی. مؤنث کی 3 علامتیں, 4 پوائنٹ ہم نے پڑھے کہ جس سے ہم مؤنث کو پہچانیں گے. پھر ہم نے واحد, تسنیہ, جمع پہ آئے تو واحد, تسنیہ, جمع میں ہم نے کی علامت پڑھی. جمع میں ہم نے 3 علامتیں, جمع مذکر سالم کی, جمع مؤنث سالم کی اور جمع مکسر کے اوزان پڑھ لیے تاکہ ہمیں یہ جمع یاد ہو جائے. اب اس میں ایک چھوٹی سی بات اور, جو جمع کے سبق میں اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں, یہ جس کو ہم نے جمع سالم لکھا تھا, اس کا دوسرا نام استعمال کیا جاتا ہے جمع تصحیح. جائے دونوں ہی معنی درست ہیں. اچھا, جس کو ہم نے مکسر بولا تھا, مکسر, اس کو آپ تکسیر بھی بول سکتے ہیں. اس کو آپ تکسیر بھی بول سکتے ہیں. اس میں کوئی مذائقے اور حرج کی بات نہیں ہوتی. بنیادی طور پر یہ 2 نام آ گئے. ایک چھوٹی سی اور اہم بات اور, عربی میں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو جمع نہیں ہوتے, یعنی نہ کوئی جمع کی علامت, نہ کوئی جمع کا وزن, لیکن ان کا جو معنی ہوتا ہے وہ جمع میں آ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں کہوں قوم, اب یہ قوم ایک لفظ ہے, اس کی جمع جو بنتی ہے نا وہ بنتی ہے اقوام. اگر تو اقوام آئے تو یہ جمع ہے اقوام. یہ دیکھیں یہ والا وزن ہے ہمارا جمع مکسر, ہم اس کو پہچان لیں گے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر یہ والی جمع نہ آ رہی ہو, یہ والا لفظ آ رہا ہو, تو اس لفظ میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے تو واحد لیکن یہ معنی جمع کا دے رہا ہے. تو ایسے لفظ کو عربی والے, نحو والے کہتے ہیں یہ اس میں جمع ہوگا, یہ اس میں جمع ہوگا, یہ جمع نہیں ہے. آپ اس کو جمع نہیں بولیں گے, یہ اس میں جمع ہوگا. بس اتنا سا ہی فرق یاد رکھیں. جمع وہ ہوتا ہے جس میں علامت آئے گی یا وزن آئے گا. جس میں علامت اور وزن نہیں آئے گا وہ جمع نہیں ہوگا. البتہ اگر وہ جمع کا معنی دے دے تو اس کو اس میں جمع کہا جاتا ہے. تو یہ اوزان جو میں نے لکھے ان کے علاوہ اور بھی آتے ہیں. اب ایک لفظ فعال بھی آتا ہے, جیسے میں نے لکھا تھا نا رجال, یہ رجل کی جمع ہے. رجل کہتے ہیں آدمی کو اور آدمی کی جمع ہے رجال, فعال کے وزن پر آتی ہے. تو یہ الفاظ ہمیں یاد ہونے چاہیے. معرفہ نکرہ, مذکر مؤنث اور واحد تسنیہ جمع, یہاں تک جا کے ہمارا مفرد کا ایک چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے ایک حیثیت سے. اور اس کے ساتھ پھر اب ہم مرکبات کی طرف آئیں گے. اپنے اسباق میں
پریکٹس کی طرف تھوڑی سی زیادہ ہمیں توجہ دینی پڑے گی. میں چند باتیں معرفہ نکرہ مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع کے حوالے سے مزید عرض کر دیتا ہوں. جب ہم مفرد کی بحث شروع کرتے ہیں تو بات ہم چلاتے ہی مفرد سے ہیں. کبھی بھی ہم مرکب کی طرف نہیں جھانکیں گے. پہلے ہمیں ہمارا مفرد کلیئر ہو پھر مرکب کلیئر ہو. مثال کے طور پر میں نے پہلی آیت مبارکہ لکھی قرآن پاک کی الحمد للہ رب العالمین. یہ میں نے ہر لفظ کو الگ کر کے لکھا سیکھنے کے لیے. پوری ترتیب سے جب میں نے لکھ دیا تو لکھنے کے بعد اب میں چونکہ سیکھ رہا ہوں تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کتنا سیکھا, میں نے کتنا سمجھا. تو میں یہاں سے شروع کروں گا. جناب علی میں نے لفظ سے بات شروع کی تھی. یہ ایک پہلا لفظ میرے سامنے آیا ہے, اس کو میں پہچانتا ہوں کہ یہ لفظ ہے. اچھا لفظ کے بعد میں نے سیکھا تھا جی یہ محمل ہے یا مستعمل, تو مجھے اس کا بارے میں پتہ ہے یہ مستعمل ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مستعمل کے بعد اگلا کام میں نے یہ سیکھا تھا کہ یہ مفرد ہے کہ مرکب, تو چونکہ میں نے سب میں اسپیس دیا ہوا ہے تو یہ میں مفرد کے طور پر اس کو پہچان گیا. یہ 3 کام ہو گئے. مفرد سے اگلا کام یہ تھا کہ یہ اسم ہے, فعل ہے کہ حرف. لفظ کو دیکھوں تو مجھے پہچان ہونی چاہیے کہ اس پر الف لام ہے. جناب علی یہ اسم ہے. اسم کے بعد اب ہم اپنے اسباب پہ آ گئے. جی یہ معرفہ ہے یا نکرہ, تو جناب اس پہ الف لام لگا ہے تو معرفہ. اچھا معرفہ ہے تو کون سا ہے؟ معرف باللام. یہ بھی ہو گیا. ٹھیک. اچھا معرف باللام کے بعد معرفہ نکرہ کا چیپٹر ہمارا کلوز ہوا. اب آگے جانا ہے مذکر ہے کہ مؤنث. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں جی مذکر ہے کہ مؤنث. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت ہے؟ گولتا ہے, الف مکسورہ ہے یا الف ممدودہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تینوں میں سے کوئی علامت نہیں. اچھا جو ہم نے 4 ٹپ پڑھے ان میں سے بھی نہیں ہے. آپ اس کو کہہ دیں جناب علی یہ مذکر ہے. اچھا جی یہ مذکر ہے. مذکر کا چیپٹر بھی کلوز ہوا. تو اب اس کے آگے ہم چلتے ہیں. واحد ہے, تسنیہ ہے کہ جمع ہے. اس کے ساتھ آنی یا آئینی نہیں لگانا تو تسنیہ نہیں. اچھا جمع میں مذکر سالم پہ جا کے دیکھتے ہیں. اونا یا اینا اس کے ساتھ نہیں لگا. نہیں جی نہیں لگا تو یہ ٹھیک ہو گئی. پھر اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے آخر میں آت لگا ہے. نہیں وہ بھی نہیں لگا تو جمع مؤنث سالم بھی نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جمع مکسر کا کوئی وزن تو نہیں ہے, تو وہ بھی ہمیں نظر نہیں آیا تو ہم اس کو کہہ دیں جناب یہ واحد ہے. یہاں تک ہم نے پڑھا ہوا ہے. سو ہماری ڈیٹیل ایک لفظ میں اپنے اسباب کی کمپلیٹ ہوئی. یہ دوسرا لفظ ہمارے سامنے آیا. سیم اسی ڈیٹیل میں ہم اس کو لکھتے ہیں. یہ بھی لفظ ہے. پھر یہ مستعمل ہے لام. مستعمل کے بعد یہ مفرد ہے. اب مفرد کے بعد ہم نے سوچنا شروع کیا کہ یہ اسم ہے, فعل ہے کہ حرف. پتہ نہیں اب سب کو یہ پتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. جو نئے طلبہ ہیں حروف جارہ ہم نے یاد کروائے تھے. باؤ تاؤ کاف لام واو منزو مزخلا رب حاشا من ادافی ان الا حتی الا. تو اس میں تھا باؤ تاؤ کاف لام تھا. یہ کیا تھا؟ حرف جار. تو مفرد کے بعد ہم اس کو لکھیں گے جی چلیں جی حرف ہے. اب آپ میں سے کوئی یہ بتا دیں ہمیں کہ جناب یہ جو حرف ہے اس کے آگے لکھنا ہے معرفہ ہے کہ نکرہ ہے, تو کیا لکھیں؟ یہ معرفہ ہوگا کہ نکرہ ہوگا؟ کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ معرفہ ہوگا کہ نکرہ ہوگا؟ ہاں جی یہ نہ معرفہ ہوگا نہ نکرہ ہوگا. حرف والا چیپٹر ہمارا یہیں کلوز ہو جاتا ہے. اس سے آگے معرفہ نکرہ بھی نہیں چلے گا, مذکر مؤنث بھی نہیں چلے گا, واحد تثنیہ بھی نہیں چلے گا, کیونکہ یہ جو تینوں چیپٹرز ہیں یہ اسم کے ہیں. اسم نہیں ملے گا تو بات کلوز ہو جائے گی. امید ہے کہ بات سمجھ آئی ہوگی. اسم آئے گا تو اس کی آگے ڈیٹیل چلے گی, حرف آئے گا تو بات ختم ہو جائے گی ہماری. حرف جات ہے. اس کے بعد لفظ اللہ اس میں جلالت ہے. سیم اسی پیٹرن پر اس کو بھی دیکھیں گے. یہ لفظ ہے, مستعمل ہے, مفرد ہے, اسم ہے. اسم کے بعد یہ معرفہ ہے, یہ علم ہے اللہ تعالیٰ کا. اچھا اس کے بعد یہ مذکر ہے اور اس کے بعد یہ واحد بھی ہے. رب کا بھی اسی طرح دیکھا جائے گا. عالمین پہ پہنچیں گے. عالمین میں بھی یہ لفظ ہے, مستعمل ہے, مفرد ہے. مفرد کے بعد اس پہ بھی الف لام. اسم کے بعد اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. تو الف لام لگا ہے تو یہ معرفہ ہے. معرفہ کے بعد اب معرف باللام. اچھا معرف باللام کے ساتھ پھر
واحدہ مذکر ہے کہ مؤنث، ترتیب سے یاد رکھیں گے تو مذکر مؤنث اس کا چیک کریں گے، علامت مؤنث کی نہیں تو اس کو مذکر کہیں گے، اور پھر اس کے بعد واحد تثنیہ اور جمع کی علامت چیک کر کے اس کو بتائیں گے کہ یہ جمع ہے اور مذکر سالم ہے۔ یوں ہمارا یہ پیٹرن بن جائے گا۔ تو قرآن پاک آپ کھول کے پڑھنا شروع کیجئے، قرآن پاک سے آپ کو یہ تفصیل اور ڈیٹیل اللہ نے چاہا تو بآسانی ملتی چلی جائے گی۔ آخری کل ایک سوال آیا تھا جو میں نے آخر میں گفتگو کی تھی، اور سلام پر لگانا ہے۔ جو بچے یوں لکھتے ہیں اسلام، یہ لفظ الگ ہے، اسلام جو ہم سلام لیتے ہیں وہ سلام لفظ ہوتا ہے، نکرہ بولیں تو سلام، یا نبی سلام علیک، تو سلام لفظ ہوتا ہے۔ اب اس سلام لفظ پر اگر آپ الف اور لام لگا کے اس کو معرفہ کرنا چاہتے ہیں تو الف اور لام دونوں لگانے چاہیے، ایک نہیں۔ اگر آپ اس کو ہٹا کے پڑھیں گے تو یوں تشدید لگائیں گے تو یہ غلطی کہلائے گی، معنی بدلے نہ بدلے ایک الگ بات ہے، لیکن یہ لفظ نہیں درست ہوگا۔ لفظ کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو پورا ایک حرف ہے یہ پورا لگائیں، حرف تعریف پورا لگائیں۔ تو اسلام یہ لفظ ہے، السلام یہ لفظ ہے، تو لکھنے کے لیے السلام علیکم لکھنا چاہیے۔ رب العالمین جل جلالہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل، کل سیم ٹائم اللہ چاہا تو حاضر ہوں گے۔